لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے اوپر حج واجب ہے جو شخص بھی قدرت رکھتا ہو. حج کے واجب ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، مجنون نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، نابالغ نہ ہو. ہاں البتہ نابالغ انسان اگر حج کرے اس کا حج صحیح ہے، اسے بھی ثواب ملے گا، اس کے لیے مستحب ہے، اور والدین کو بھی ثواب ملے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو. اب استطاعت کے دو جنبے ہیں، ایک مال کے اعتبار سے استطاعت اور دوسرا صحت اور بدن کی استطاعت. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی مرض ہے، بڑھاپا بہت زیادہ ہے، کوئی ایسی مشکل ہے کہ وہ انسان حج انجام نہیں دے سکتا اور آئندہ بھی اس کی صحت مند ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، تو اسے اپنے نیابت میں زندہ حالت میں بھیجا جا سکتا ہے. کسی شخص کو وہ اپنا نائب بنا کے بھیج دے. اور دوسری چیز جو ہے قدرت اور استطاعت کے اعتبار سے وہ مال کی استطاعت ہے کہ جب حکومت درخواستیں مانگتی ہے اس وقت اتنا مال ہو کہ آنے جانے کے سفر کے اخراجات، پاسپورٹ بنانے سے لے کر اور واپس آنے کے بعد شدید مشکلات کا شکار نہ ہو جائے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن نہ بن جائے. اگر اس قدر استطاعت رکھتا ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہے. اور اگر کسی نے کوئی شادی کے ارینجمنٹ کرنی ہے، مکان بنانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ اس تاریخ سے پہلے کر لے، کیونکہ حج کی درخواستیں جب مانگی جاتی ہیں اس کے بعد یہ کام انجام نہیں دیے جا سکتے. حج واجب ہوگی، اب حج کو انجام دینا ہے، ورنہ انسان گناہگار ہوگا. کیونکہ خود آیات اور روایات بتاتی ہیں کہ جس نے حج کو واجب ہونے کے بعد چھوڑا گویا اس نے کفر کیا. یہاں تک تحدید ہے، جیسے نماز کے بارے میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص حج واجب ہونے کے بعد چھوڑتا ہے یا جو شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اسے نہیں دیتا، ان دو اشخاص کے بارے میں روایات ملتا ہے کہ ایسا شخص موت کے وقت پھر اسے فرشتے کہتے ہیں کہ اب چاہے یہودی مار یا نصرانی مار. تو خدا اس سوء عاقبت سے بچائے. حج کا جو فعل ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ایک مرتبہ زندگی میں واجب ہے، باقی مرتبہ مستحب ہے. اور ثواب یہ ہے حج کا کہ من حج یرید بہ اللہ، کہ جو اس لیے حج کرتا ہے کہ اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. لا یرید بہ ریا ولا سمعہ، نہ دکھاوے کے لیے حج کر رہا ہے، نہ کہ لوگ اسے حاجی کہے، اچھا کہ اس مقصد کے لیے حج کر رہا ہے. غفر اللہ لہ، البتہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا ایسے شخص کو بخش دیتا ہے. تو بخشش کا ذریعہ ہے، عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے، رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، طہارت نفس کے ساتھ اس چیز کو انجام دیا جائے، پروردگار کی رضا کے لیے انجام دیا جائے. اور اسی طرح حج جو شخص جو ہے ترک کر دیتا ہے واجب ہونے کے بعد، اس کے بارے میں مختلف قسم کے، جیسے میں نے کہا یہودی و نصرانی والی موت مرتا ہے خدا نخواستہ. ہاں اگر اس شخص کا عذر ہے وہ اور بات ہے، زندگی میں نائب بنائے. اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو جانے کے بعد اس کے اصل ترکہ سے، جیسے خمس نکالنا واجب ہے، کسی کا قرضہ دینا واجب ہے، اسی طرح حج اگر اس کے ذمے ہو چکا تھا تو اس اصل ترکے سے تقسیم سے پہلے
وہ حج کے اخراجات نکالے جائیں اور بعد میں وراثت کو تقسیم کیا جائے، ان اخراجات سے کسی کو نائب بنا کے وہ حج کے لیے بھیجا جائے۔ خدا ہم سب کو حج و زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی